اچھا صحابی جو ہے وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت پائی، ٹھیک ہو گیا. تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ سے زیادہ. لیکن جن صحابہ کرام نے محبوب کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، دیکھا لاکھ سے زیادہ تعداد ہے، 1.25 لاکھ سے، لیکن جنہوں نے حلیہ بیان کیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 30 سے 40 کے درمیان. کیا وجہ ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اٹھ کے چلا جاؤں، آپ 10 دن تک، 15 دن تک، مہینے تک مجھے نہ دیکھیں، میں مر جاؤں تو میری تصویر آپ کے سامنے آئے تو مجھے پہچان لیں گی؟ پہچانیں گی نہیں پہچانیں گی؟ میرے خد و خال، میرا حلیہ، میرا قد کاٹ، میرا رنگ، جسم کے خواص آپ کے ذہن میں رہیں گے. حالانکہ ہماری رفاقت کتنی ہے؟ چند منٹ کی. جنہوں نے ساری زندگی گزاری بعد میں حلیہ بیان نہ کر سکے، حلیہ بیان. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیے نا کسی نے، آپ جو نعتیں لکھ رہے ہیں اتنا غور سے آپ نے دیکھا، حلیہ بیان کر رہے ہیں آپ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کو دیکھتا تو اپنی انگلیوں کو یوں کر کے انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہاں سے دیکھتا اس ڈر سے کہ میری نظر نہ چلی جائے. من ذہاب بصری، میری بصارت کے چلے جانے کے خوف کی وجہ سے ٹک ٹکی باندھ کے کوئی نہیں دیکھتا تھا. مولانا اثر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال ویسے کرتے ہیں برادر اعلیٰ حضرت. کہتے ہیں ایک، اگر اجازت ہو تو میں طرف سے تھوڑا پیش کروں. کیا کمال بات کی ہے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اگر وہ جلوہ کرے تو دیکھے گا کون؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں. ایسا خوبصورت چہرہ تھا. اور کم و بیش 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی اولیاء کرام، علماء، مفسرین، علماء متقدمین، متاخرین، مجتہدین، مفسرین جتنے بھی آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے انداز میں محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. ہر کوئی تعریف. جلوہ یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، 1000 کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک باب، ایک پوائنٹ. We are not be able to touch even a single point of the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ایک سنگل پوائنٹ، کوئی ایک چیز ہم کہیں کہ بیان کر کے اٹھے ہیں یا سن کے یا سمجھ کر اٹھے ہیں، امپاسبل ہے. ہم تو بس اپنی بگڑی بنانے کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، جس نے قلم اٹھایا، جس زبان میں لکھا، جس انداز سے لکھا، کمال کر دیا. صحابہ کرام نے اپنے انداز میں لکھا. اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں، اور اس صورت نو میں جان آکھاں
جان آقا کے جانے جہان آقا سچ آقا تے رب دی میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں لو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن اوہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن جڑی وادی ہمرا سن کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جا لڑیاں اور ایک اپنا اور میرے اعلیٰ حضرت بولے بریلی کے تاجدار بولے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کمپیریزن کا شعر ہے دیکھیں آپ جہاں حسن ہوتا ہے نقص پایا جاتا ہے لیکن یہ ایسا حسن ہے جہاں نقص نہیں ہے جہاں شمع ہوتی ہے دھواں اڑتا ہے لیکن یہ ایسی شمع ہے کہ دھواں نہیں اڑتا جہاں پھول ہوتے ہیں خار ہوتے ہیں لیکن یہ ایسا پھول ہے خار اچھا میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بات اعلیٰ حضرت کی جائے نا تو کیا استعارات ہے میرے آقا کے حسن پر کہتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل میرے آقا کے کف پا یعنی آپ کے تلووں کے جمال کے اوپر پھول کا حسن و جمال قربان ہے پھول کے ساتھ میرے آقا کے چہرے کو کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے اللہ اکبر قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے بھئی جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہتے ہیں شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں شاخ قامت شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب زلف چشم آنکھ رخسار گال لب ہونٹ چار چیزیں چاروں چیزوں کو تشبیہ اور استعارے سے بات کی میں شروع میں کہہ چکا ہوں بات محبت کی آ رہی ہے جب محبوب کے تذکرے ہوتے ہیں جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے جب محبوب کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے محبوب کی رخ روشن کا ذکر ہوتا ہے محبوب کی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے محبوب کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو محب کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے اس کو تسکین ملتی ہے بس وہ اس کا دل کرتا ہے کہ بس میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے مطالعہ المسرات کے اندر شرح دلائل الخیرات میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں ذکر رسول سن کر ٹھنڈ نہ پڑتی ہو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا ہمارا دل خوش ہو رہا ہے نا جو محبوب کا ذکر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ سبحان اللہ ماشاءاللہ سنبل زلفوں کو کس سے تشبیہ دی آنکھوں کو کس سے نرگس سے اور گال کو کس سے گل گلاب کے پھول سے اور ہونٹوں کو کس سے پنکھڑیاں یعنی پھول کی پتیوں سے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے کہ شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ